السلام علیکم، میرا نام ہیرا صدیق ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں ایمانیات اور عبادات کو دیکھا تھا، تو آج ہمارا ایمانیات اور عبادات میں سے فرسٹ چیپٹر رسولوں پر ایمان ہے۔ تو پہلے رسولوں پر ایمان، یہاں پر ایمان سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اور 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ پہلے دیکھیں رسولوں پر ایمان۔ بچے ہاتھ میں پینسل ضرور رکھنی ہے تاکہ جو مشکل الفاظ آئیں تو آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ یہاں برگزیدہ شخص آیا ہے۔ برگزیدہ مطلب نیک، پسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول منتخب کیے وہ نیک لوگ تھے اور پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین شخصیات میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے بچو، یعنی تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے صرف اللہ کی وحدانیت کا درس دیا کہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کو کارساز سمجھیں اور اسی کو حاجت روا سمجھیں۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش مطلب اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تعداد ان کی کنفرم نہیں ہے۔ کم و بیش مطلب اس کم بھی اور زیادہ بھی۔ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبی کی، اور رسول کی جمع ہے۔ مبعوث فرمایا مطلب بھیجا۔ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ، یہاں پر عقیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقیدہ کے معنی کسی بات پر یقین کرنا، یعنی کسی بات کو پکے دل سے ماننا کہ ہم نے اس بات پر یقین کر لیا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہاں پر ختم نبوت سے مراد کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان میں بھیج کر 62 انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، یہاں ایک آیت بیان کی گئی ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کانا محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ رجال مرد، ابا والد، احد تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، یعنی کہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس طرح آگے ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بلا تفریق بغیر فرق کیے، یعنی کسی بھی نبی میں کوئی فرق علیحدگی نہیں کرنی۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث تھے اور کسی میں کوئی فرق کی گنجائش نہیں رہتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو رسولوں پر ایمان لائے اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ایمان لائے۔ اب آگے وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب
نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ معصوم مطلب وہ گناہوں سے پاک تھے، برگزیدہ مطلب کہ منتخب ہستیاں تھیں، یعنی کہ پسندیدہ نیک ہستیاں تھیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ وحدانیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ درس دیا مطلب تعلیم دی، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ تقوی مطلب پرہیزگاری، پرہیزگاری کا مطلب عبادت گزار، یعنی انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ دنیا ویسے ختم ہونے والی ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کل ہم پڑھیں گے رسالت کے تقاضے۔ آج ہم نے پڑھا ہے رسولوں پر ایمان۔ بچے، آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو گھر میں ہر کسی سے ڈسکس کرنا ہے، اور سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں واقعات اور احوال آپ نے گھر والوں سے سننے ہیں، اور ان کے واقعات کو دیکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منتخب ہستیاں تھیں، اور انہوں نے کس طرح سے دین کی اشاعت کی۔ اللہ حافظ۔